إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان یا یہ کلمات جو انہوں نے اس وقت کہے جس کو معجزے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ بچہ اپنی ماں کی گود میں پیدائش کے بعد گفتگو کرے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی معجزہ جب دکھاتا ہے تو معجزے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو ناممکن کو ممکن کر دکھائے۔ لوگوں نے، قوم نے سیدہ مریم کے متعلق ایک جملہ کہا کہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ اولاد، یہ بیٹا جو تم لے کر آئی ہو، شادی تو ہوئی نہیں، اور تمہارا خاندان، والد، آگے نسلوں میں سب شریف لوگ ہیں، تو اب وہ خود اپنی کوئی عصمت کی گواہی دیتی تو یہ دنیا نے قبول کرنا نہیں تھا، کیونکہ دنیا کے طور طریقے اور رواج کے مطابق یہ چیز نہیں تھی، ممکنات میں نہیں تھی، اس لیے کہ معجزہ تھا۔ اللہ نے ان کو بغیر والد کے ہی پیدا کیا ہے، صرف ایک خاتون سے، اور وہ پاک دامن خاتون تھی۔ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ کی گود سے گفتگو ہے اپنی ماں کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا تعارف بھی پیش کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے کہا کہ میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا جملہ یہی کہ میں اس قانون سے ہٹ کر پیدا ہوا ہوں، میں کوئی خالق خود نہیں ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ میں اللہ ہوں، نہ مجسم ہو کر اس دنیا پر آیا ہوں، نہ اللہ کی اولاد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے، یہ مستقبل کے متعلق ان کی خبریں ہیں۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی بابرکت بنایا ہے۔ یہ گفتگو کا آج کا مقصد یہ تھا کہ یہ عام طور پہ ان دنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منانے والے وہ تو اپنی جگہ ایک مناتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان جو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے یا خود اللہ مجسم ہو کر دنیا پر نہیں آئے۔ یہ تو ایک کفری عقیدہ ہے، انسان لمحے بھر میں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا بھاری جملہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھنا ایسا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، یہ بڑا بھاری جملہ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن ہم کیا سیکھتے ہیں؟ وہ تو جو منانے والے ہیں وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں، کوئی اور جن کے اپنے دنیاوی مفادات ہوں، وہ تو
عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا کیا ان کو موقع ملے، اگر ان کو اپنے مفادات نظر آئے تو وہ ابلیس کو بھی اپنا باپ تسلیم کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان پہ غم نہ کریں، ان پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے، ہم نے کیا سمجھنا ہے، ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، ہمارے لیے کیا تعلیم ہے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کی گفتگو ہے، اس میں بہت کچھ اسباق ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بامقصد ایک جملہ، ساری بامقصد ہے، لیکن ایک جملہ جو میں اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے آپ کو اور مجھے سمجھانا، اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بڑا قابل غور جملہ ہے کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے بہت ہی بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی جاؤں گا، جہاں رہوں گا، جس کے پاس ہوں گا، وہاں میری طرف سے برکت پھیلے گی۔ اچھا، اب اس کی جو برکت کی تفصیل ہم سمجھتے ہیں، وہ کوئی ذات کا، جس کو ہم تبرک کہتے ہیں، کہ کسی کے اوپر ہاتھ لگا لینا، کسی کے کپڑوں کو اپنے پاس رکھ لینا، کسی کے ٹوٹے ہوئے بال کو سنبھال کے رکھ لینا، کسی کے پسینے کو سنبھال کے رکھ لینا، یہ برکت مراد نہیں ہے جو اہل تفسیر نے ذکر کیا، اہل علم نے ذکر کیا پرانے، نفعا و معلما للناس الخیر، بھئی جہاں بھی جاؤ گے، یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ، اس کی ایک قسم سب سے بڑے فائدے کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی، بھلائی، خیر کی تعلیم دوں گا، نیکی کی بات کروں گا کہ جو ان کی آخرت کو سنوار دے۔ یہ مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی بابرکت بنا دے۔ یہ دو چیزوں کے میل سے یہ چیز بنتی ہے، ایک ہے توفیق الہی، جس کو اللہ تعالیٰ بنا دے، جس کو اللہ تعالیٰ کر دے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے، جہاں بھی بیٹھتا ہے، جہاں بھی پہنچتا ہے، اس کو لوگوں کے فائدے اور بھلے کی فکر ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ بھی توفیق الہی ہے، لیکن انسان کی اپنی طبیعت اور مزاج بھی تو چاہے نا، وہ بھی ہے توفیق الہی، وہ بھی عطا الہی ہے۔ انسان اللہ کی چاہت کے بغیر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، میری مشیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں خود بھی تو کوئی جستجو کروں، اللہ کی طرف ذرا قدم تو بڑھاؤں، ایک ہاتھ تو چل کر جاؤں، پھر اللہ کی طرف سے مجھے اپنی طرف کھینچا جائے گا، پھر مجھے اللہ کی طرف سے اپنی طرف بلایا جائے گا۔ تو میں نے کچھ دکھانا ہے، کرنا ہے، پھر توفیق الہی مجھے ملنی ہے۔ اب یہ برکت کا جو ایک مفہوم ہم نے سمجھا ہوا ہے، ہمارے ہاں جو رائج ہے، وہ تو یہ ہے کہ ذات سے برکت، جس کی میں نے کچھ تفصیلات آپ کو ذکر کر دیں، کہ بال بھی لوگوں کے آج کل تقسیم ہوتے ہیں، بلکہ بک بھی رہے ہیں، یہ فلاں ولی ہے، اس کا بال ہے، آپ لے جائیے تبرک کے طور پہ اپنے گھر میں رکھیے اور اس سے آپ کو برکت حاصل ہوگی۔ یہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں اس کا برکت کا یہ تصور ہی پیش نہیں کیا گیا۔ برکت کا معنی کثرت نہیں ہے، برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آپ کو حاصل ہو، اس میں آپ کو فائدہ اور خیر نصیب ہو جائے، بھلائی نصیب ہو جائے۔ آپ کو اگر ایک روٹی کھانے کے لیے مل رہی ہے اور وہ ہضم ہو رہی ہے، وہ برکت ہے۔ 10 روٹیاں موجود ہیں اور آپ کھا نہیں سکتے یا کھانے کے بعد ہضم نہیں کر سکتے، وہ برکت تھوڑی ہے۔ اس لیے برکت کے مفہوم کو سمجھیے، کثرت، زیادہ، یہ برکت کا مفہوم نہیں ہے۔ برکت کا مفہوم ہے جو چیز رب نے دی ہے وہ آپ کو فائدہ مند، سود مند ہو جائے، آپ کا اس سے بھلا ہو جائے، یہ برکت ہے۔ اب برکت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے کہ انسان اپنے آپ کو بابرکت بنا کیسے سکتا ہے، وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، انسان اپنے آپ کو بابرکت بنا کیسے سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں شخصیات اپنی اپنی ایک پریشانیوں میں تھے، جس میں انسان دوسروں کا بھلا نہیں سوچتا، اپنے لیے سوچتا ہے۔ اور برکت کا معنی یہ ہے کہ اس سے خیر دوسروں کو پہنچے، اس سے فائدہ دوسروں کو ہو۔ ہمارے معاشرے کی اس وقت جو بدقسمتی یا بے بسی کہہ لیں، یا جس حال پہ ہم رو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایسا ایک نفسا نفسی کا عالم ہے کہ بس میں ہوں۔ ہم کوستے اور روتے تو اپنے حکمران طبقے کو ہیں، ہمارا پورا جو سسٹم بنا ہوا ہے گورنمنٹ لیول کا، اور سارا کہ وہاں پر جو رشوت عام ہے، وہاں پر جو بدسلوکی کی جاتی ہے، وہاں پر جس طریقے سے اس ملک کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو موقع مل گیا، مجھے موقع نہیں ملا، ورنہ میں بھی کوئی اپنے فائدے کو کھینچنے میں، اپنے فائدے کو چھیننے میں، دوسرے کا ستیہ ناش کرنے میں کوئی پیچھے تھوڑی رہتا ہوں۔
مجھے اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنی گاڑی پارک کرنے میں، اپنے آنے جانے میں، اپنے راستوں میں، اپنے دفتر میں، اپنے کام کاج میں، اپنی دکان پہ، کہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی ہو جائے، مجھ سے آگے کوئی بڑھ جائے، مجھ سے بہتر کوئی ہو جائے، میری ذات سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے۔ اپنا لو میاں جی، دوسروں کو چھوڑو، کون آج کل کسی کا دیکھتا ہے، کون آج کل کسی کا بھلا سوچتا ہے؟ جب یہ سوچ میرے اندر پائی جائے گی تو یہ تو بابرکت ہونے کی سب سے بڑی ضد ہے۔ میں نے ہر چیز کو، ہر خیر کو جو مجھے حاصل ہو رہی تھی، میں نے سمیٹ کے اپنے لیے کرنا چاہا، بلکہ دنیا کے اندر جو خیر ہے میں چاہوں گا بس مجھے مل جائے، ساری دنیا محروم ہو جائے۔ یہ ان مفاہیم کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے برکت کا مفہوم ہمیں سمجھایا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، ایک انسان خود پریشان ہے جیل میں، وہ اپنی آزادی کی فکر کرتا ہے، وہ اپنے جیل سے نکلنے کی فکر کرتا ہے۔ دو لوگوں نے آ کر سوال کیا، آپ پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں، خواب دیکھا ہے، آپ بھلے لگ رہے ہیں، آپ اپنے حلیے سے، چہرے سے ایک معزز اور مکرم شخصیت لگ رہے ہیں، یہ خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر ہو تو بتا دیجئے۔ یہ بندے پہنچے کیسے؟ کیونکہ ایک انسان کی جو خیر ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ محسوس بھی ہوتی ہے، نظر بھی آتی ہے، چہرے پر نمایاں بھی ہوتی ہے، اس کے وجود میں، اس کے جسم میں اللہ ایک ایسی اٹریکشن رکھتا ہے کہ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف۔ اس کے اندر یہ برکت، تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ نے اس سے خیر پہنچانے والا اس کو بنایا ہے۔ اب انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، آپ نے تعبیر بیان کی، لیکن تعبیر سے پہلے تعبیر بعد میں بیان کی، تعبیر سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کہا کہ جس دین پر تم چل رہے ہو، جتنے ارباب مختلفون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ اتنے رب تم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کو تم پوج رہے ہو، اتنے لوگوں کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے جو واحد القہار ہے؟ اصل خیر یہ تھی، اصل فائدہ یہ تھا۔ ان کے خواب کی تعبیر تو بہت بات کا مسئلہ تھا، وہ زندہ رہے نہ رہے، ان میں سے ایک رہا ایک نہیں رہا، وہ بہت بات کی بات ہے، دنیا سے جانا تو سب نے ہے۔ اصل یہ ہے کہ اپنی آخرت کی کامیابی کی فکر کرو۔ اگر اس شرک کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ نے جنت میں داخلہ نہیں دینا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اس شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اس کے لیے جنت میں داخلہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ پہلی خیر یہ ہے، بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی کام کرنے والا ملازم ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی اور دوسرے مذہب کا ہے، ان کو زکوٰۃ خیرات صدقات مستحق ہے، غریب ہے، مجبور ہے، اس کے ہاں کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، دوائی لینی ہے، گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے۔ آپ کے ہوں گے نا آس پاس لوگ، آپ کو ان کی اس تکلیف کو دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے نا کہ کاش کہ ان کا بھلا ہو جائے، میں کوئی قرآن و حدیث سے پتہ کر لوں کہ ان کو زکوٰۃ دے دیں یا نہ دیں، کیونکہ یہ بندہ اس وقت مجبور ہے اور اس کی مجبوری میں مجھے اس پر ترس آ رہا ہے کہ اس کا یہ بھلا ہو جائے اور اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آتا ہے نا آپ کو ترس، آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کا کسی طرح میں بھلا کر دوں، اور شریعت سے کوئی اجازت اگر ہے تو میں دے دوں، اور آپ نے اگر اس کی بھلائی کر بھی دی، اس کے ساتھ بھلا کر بھی دیا، اس کو فائدہ پہنچا بھی دیا، اس کے دنیا کا کوئی مسئلہ حل کر بھی دیا، تو آپ نے اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ اگر آپ نے اس کو یہ جملہ، یہ بات سمجھانے کی کوشش نہیں کی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، آپ نے اس کے دنیا کے وقتی مسئلے کو تو حل کرنے کی کوشش کی کیونکہ آپ کو ترس آیا، آپ کو کیا یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی آخرت کا کیا بنے گا؟ یا اگر اس کنڈیشن میں ان بتوں کو پوجتا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اللہ کا اٹل فیصلہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہاں کچھ نہیں بن پائے گا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حرص، اس کو تو ہم نے آگے ذکر کرنا ہے تھوڑی دیر بعد، پہلی حرص یہ ہوتی تھی سب سے زیادہ فائدہ کہ لوگوں کا کوئی دینی آخرت کا بھلا ہو جائے، آخری آپ کی اور پہلی کوشش یہ ہوتی تھی، شروع بھی یہیں سے کرتے تھے، ختم بھی یہیں پر ہوتا تھا، اپنی آخرت کے فائدے کے لیے کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی بات مجھ سے لے جاؤ۔ اس طرح اپنے آپ کو بابرکت بنائیں، لوگوں کے دنیا کے بھلے اور فائدے کے ساتھ ساتھ اصل اس کی وجعلنی مبارکن اینما کنت، اپنی پریشانی، اپنی مشکل بعد میں ہے، وہ حل ہو جائے گی، وہ اللہ کر دے گا، میں لوگوں کے کام آؤں گا، اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے گا۔ جو جملہ ہے نا، بڑا بھاری جملہ ہے، واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان جب دوسروں کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے، جب تک وہ دوسروں کی مدد کی فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، خیر خواہی کر رہا ہے، چاہے وہ دین، دنیا، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی چیز، اپنے آپ کو اس نے بابرکت بنایا ہے، جب تک یہ مدد یہاں کر رہا ہے اس وقت تک اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ اب میں کیا مدد کر سکتا ہوں کسی کی؟
میں کیا کسی کے کام آ سکتا ہوں؟ میں کیا کسی کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں؟ یا کوئی انسان کیا کسی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ وہ مالک الملک جس کے ہاتھ میں سارے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، ساری چیزیں اس کے آرڈر پر چلتی ہیں، وہ اگر کسی بندے کی مدد کرے اور اس نے ذریعہ بتایا کہ تم اگر دوسروں کی مدد کر رہے ہو اللہ تمہاری مدد میں، تمہارا مسئلہ وہاں سے حل ہو جائے گا، تم اپنے مسئلے کو بھول جاؤ۔ جب یہ برکت کی یہ سوچ میرے دل و دماغ میں بیٹھے گی کہ میں نے دوسروں کے کام آنا ہے، اپنی تکلیف کو اپنی پریشانی کو چھوڑ کر دوسروں کو پہلے مجھ سے فائدہ پہنچ جائے، میرا مسئلہ رب تعالیٰ حل کر دے گا۔ کہاں سے کرے گا اس کی تو مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے نا، اللہ نے کہاں سے اور کیسے کرنا ہے اس کو مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی چیز موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو نظر آئے گی۔ مدین پہنچے، کہاں سے کس حال میں نکلے تھے، اچانک بندے نے آ کر صبح صبح اطلاع دی، وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين۔ یہ فرعونی اور اس کے سارے چیلے قتل کرنے کی آپ کو سازش کر رہے ہیں، پوری پلاننگ ہو چکی ہے، میں خیر خواہ بن کے آیا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک دم سیدھا، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کس راہ پر چلنا ہے، کوئی زیادہ راہ ہو، کوئی ساتھ میں سامان ہو، کس طرف جائیں گے کچھ نہیں پتہ، ایسے ہی انسان اپنے گھر سے باہر۔ فخرج منها خائفا يترقب، اپنے علاقے سے نکلے، ایک ڈر بھی تھا اور ایک امید بھی تھی رب تعالیٰ سے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے نکلے۔ اللہ نے ان کو مدین کا راستہ دکھایا، مدین پہنچے، اپنا کھانا نہ پینا نہ رہنا نہ کوئی کام کاج نہ کچھ، کوئی دنیا کی جو سہولت ہے یا جو دنیا میں رہنے کے لیے ضروریات جن کو کہا جاتا ہے، سہولت تو چھوڑ دے، جو ضرورت ہے جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی ایک چیز بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ہوا کیا، دو خواتین تھیں، بکریوں کا ریوڑ تھا، پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں، بغیر کسی غرض و غایت کے، مقصد کے کہ ان سے مجھے کچھ مل جائے گا، کوئی پیسے، کوئی اجرت، کوئی فائدہ۔ پوچھا کیا وجہ ہے، کہنے لگی ہم بکریوں کو لا نسقی حتی یصدر الرعاء حتی وابونا شیخ کبیر، ہم جب تک یہ سارے چرواہے پلا کر چلے، مرد ہیں نا، ہم عورتیں الگ کھڑی ہیں، چلے جائیں گے اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے اپنی بکریوں کو۔ آخر میں چلے گئے، مردوں کی طرح پانی پلایا اور ان کی بکریوں کو چلتا کر دیا، اور پلٹ کر آ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ان سے کوئی اجرت کا سوال، کوئی اپنا مسئلہ کہ میں پریشان ہوں، دور سے آیا ہوں، بھوک لگی ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ کچھ نہیں۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ۔ یہ ہے بابرکت ہونا انسان کا، اپنے مسئلے کو پیچھے کر دے، دوسرے کے مسئلے کو فوقیت دے دے، یہ بابرکت ہو گیا۔ اور جب ایسا بابرکت ہو گیا، اس کو اللہ نے بابرکت بنایا، اس کو پھر کہاں سے اس کے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اس کے مسئلے اللہ کیسے حل کرے گا انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ چیز ہے برکت کا اصل مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوتا ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان سے فائدہ ہوتا ہے، یہ جب کہیں سے پلٹ جاتے ہیں تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ وہ فائدہ ختم ہو گیا، وہ خیر نظر نہیں آ رہی۔ جو ان کے ساتھ، جن کو ایسے لوگوں کا، بابرکت لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے، وہ اپنے اندر ایک برکت محسوس اور خیر محسوس اور فائدہ محسوس کرتے ہیں، اور جو ان سے دور ہو جائیں وہ اپنے اندر ایک بد نصیبی اور شقاوت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے نہیں جوڑا، اللہ نے یہ لوگوں کو اپنے آپ سے نہیں جوڑتے، یہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ سب سے بڑی خیر و برکت والی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے برکت ہی برکت بنا کر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ انسان کیا، جنات کیا، یہ حشرات کیا، یہ جانور کیا، سارے جو جہان چل رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ان کے لیے ایک رحمت بنا دیا ہے، آپ ذریعہ رحمت ہیں۔ اور ذریعہ رحمت میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا، دشمن آتا، کوئی پرایا آتا، کوئی آتا، پہلی چیز یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی برکت ہے، یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ اللہ کی ایک کی عبادت کیے بغیر اور شرک کو چھوڑے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ سب سے پہلی خیر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتی تھی۔ ہر ایک شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی، ہر ایک شخصیت تک یہ پیغام پہنچایا۔ حتیٰ کہ آپ دنیا دیکھ لیں تو دنیا کے اندر کوئی چیز دنیا کی ہو، دنیا کے مال و متاع ہوں، سیدنا ابو ذر سے ایک دن چلتے چلتے آپ نے فرمایا احد پہاڑ رات کی چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا، کتنا بڑا یہ پہاڑ ہے، کتنا اس کا حجم ہوگا، کتنا اس کا وزن ہوگا، سوچے انسان، تصور میں نہیں آ سکتا، اس کو پہاڑ کو تولا نہیں جا سکتا۔ اتنا اگر اللہ مجھے سونے کا بنا کر دے دے، کتنی آبادی ہوگی اس وقت، کتنے آس پاس لوگ ہوں گے۔ یہ مال تو نہیں ہوگا نا جو آج ہمارے اس شہر کا، اس ملک کا ہے، اس دنیا کا اس وقت جو ہے، اس کو 3 دن کے اندر نپٹا دوں گا، خرچ کر ڈالوں گا، کچھ نہیں بچے گا، اور بچتا بھی کچھ نہیں تھا۔
کئی مال غنیمت میں جو اللہ نے آپ کا حصہ مقرر کیا تھا وہ الگ، لوگ اپنے ہدیے الگ بھیجا کرتے تھے. کسی کو صدقہ کرنا ہو تو ان کے لیے الگ راستہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام اور لونڈیاں یا آپ کے ازواج کے پاس جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کو صدقہ دیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ہدیہ بن کے پہنچ جائے. لوگ مختلف ذرائع اپناتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طریقے سے خدمت ہو جائے. لیکن کئی دن ہو جاتے تھے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے ہوتے تھے. گزارا سید عائشہ فرماتی ہیں پانی اور کھجوروں پہ چل رہا ہوتا تھا. جب دنیا سے رخصت ہوئے تو دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. دنیا سے رخصت ہوئے تو تلوار اور زرہ تھی، وہ زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. یہ ہے بابرکت شخصیت جو اپنے لیے فائدہ نہیں سوچتی، اپنے لیے دنیا جمع نہیں کرتی، کچھ بھی جمع نہیں کیا، کوئی وراثت میں مال و متاع نہیں چھوڑا کہ جو تقسیم کیا جا سکے. اللہ نے آپ کو کوئی بیٹا اس دنیا میں باقی آپ کے لیے رکھا نہیں کہ آگے وہ بیٹے سے آپ کی کوئی نسل چلے. لیکن مجھے بتائیے کوئی ایک نماز بھی ایسی ہے کہ جس میں ایسے نماز ادا کر لوں اور یہ الفاظ نہ کہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ان جملوں کے بغیر راجح قول کے مطابق نماز ہوتی ہی نہیں ہے. چاہے وہ کوئی آپ فرض پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، ان جملوں کی ادائیگی کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. نماز کا رکن ہے. یہ وہ برکت تھی جب انسان بابرکت بنتا ہے. واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ. انہوں نے دنیا کے لیے خیر چاہی، اللہ نے ان کے لیے ایسی خیر رکھی کہ نسلوں سے انسان چاہتا ہے نا میرا نام ہو، میری اولاد ہو، میری آگے نسلیں ہوں، میرا نام بنے، میری جائیدادیں ہوں، رہتی دنیا تک میرا نام رہے، میرے نام سے کوئی سڑک موسوم ہو جائے، میرے نام سے کوئی علاقہ، کوئی ملک بن جائے. یہ بہت چھوٹی سوچ ہے. اس سے بڑی سوچ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ اعزاز دیا کہ رہتی دنیا تک آپ کے نام کے بغیر، لیے بغیر، آپ پر دعا کیے بغیر، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھے بغیر اللہ نماز ہی نہیں ہونے دے رہا. یہ ہے بابرکت کا اصل مفہوم. اور یہ اس قدر ہے کہ اللہ کے نبی قیامت تک جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، جب انسانیت پھر رہی ہوگی کہ قیامت کا دن شروع ہو چکا ہے. یہ قیامت کے جو مناظر ہیں وہ انسان کے دل کو عجیب دہلا رہے ہوں گے، پریشان ہوگا، کوئی عذاب میں ہوگا، کوئی پسینے میں ہوگا، کوئی کس کنڈیشن میں، کوئی کس کنڈیشن میں. گزارش التجا اتنی ہوگی لوگوں کی کہ کسی طرح اللہ سے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ حساب و کتاب شروع ہو جائے. اور اللہ کے چن کر تلاش کر کے اللہ کے قریبی بندوں کے پاس جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان شخصیات کے پاس جاتے جائیں گے. سب کا ایک ہی جواب ہوگا، آج ہم اللہ سے کچھ بات کر ہی نہیں سکتے. آج ہمارا پروردگار اس غضب میں ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی اس غضب میں تھا، نہ آج کے بعد کبھی اس غضب میں ہوگا. ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نہ آج سے پہلے وہ غضب تھا، نہ آج کے بعد ہوگا. آج تو بات کرنے کی، کسی کو کچھ کہنے کی جرات و مجال ہی نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، یہ بات میں ہی کر سکتا ہوں اللہ سے. یہ جملے، یہ گزارش، یہ فریاد میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ بندوں کا حساب شروع ہو جائے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں سجدے میں کروں گا اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ حمد کے الفاظ الہام ہوں گے، وہ تعریف کے الفاظ مجھے سکھائے جائیں گے جو تعریف کبھی کسی نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی نہیں ہوگی. اور وہ تعریف کرنے کے بعد پھر مجھے جب اللہ کی طرف سے ندا ہوگی یا محمد ارفع رأسک سل تعطیٰ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اپنا سجدے سے اٹھا لیجئے، کہیے کیا مانگے، کیا کہنا چاہتے ہیں مانگیے. اس وقت ساری انسانیت کے لیے، اس میں آپ کے دشمن بھی ہیں، آپ کو قتل کرنے کی سازش کرنے والے بھی ہیں، آپ کے اوپر جادو کرنے والے بھی ہیں، آپ کو زہر دینے والے بھی ہیں، آپ کے گھر پر تہمتیں اور انگلیاں اٹھانے والے بھی ہیں. اللہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو سکے تاکہ ان کے لیے آگے کے لیے آسانی ہو. اور جنت میں جانے تک امت کی اپنی فکر کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ سے کہتے رہنا کہ ان کو بخش دے شفاعت. یہ ہے وجعلنی مبارکہ. یہ انسان دوسروں کی فکر میں لگا ہے. آپ کے اپنے گھر والے بچے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کل قیامت کے دن کوئی ملاقات، کوئی چانس ہوگا آپ سے مل سکیں؟ تو یہ نہیں بتایا کہ ہاں میں ملاقات کر لوں گا، میں تمہیں ڈھونڈ کر آ جاؤں گا، تم مجھے ڈھونڈ لینا، تم میرے ساتھ ہوگے. اولاد کی فکر ہی نہیں ہے. فرمایا یہ 3 جگہ ہوں گی، یہاں پر اگر میں مل جاؤں، یا حساب میزان کے موقع پر، یا جو حوض کوثر ہے، یا پل صراط پر، ان جگہوں پر میں اپنی امت کے لیے کھڑا ہوا نظر آؤں گا. اپنی امت کے لیے کھڑا ہوں گا کہ میری امت کسی طرح پار لگ جائے. یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ نے بنایا تھا، جن کو اللہ نے بابرکت بنایا تھا. انہوں نے خیر پہنچائی تھی، اور سب سے بڑی خیر تھی آخرت کی کامیابی. لا الہ الا اللہ، یہ دین، یہ فکر، یہ سوچ، یہ خیر جب پھوٹتی ہے، یہ جملے جب نکلتے ہیں، یہ بات جب آپ پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ نے آپ کو بابرکت بنا دیا. یہ خاص بندے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، ساتھی تھے.
وہ بھی اللہ کے چنیدہ بندے تھے، لیکن وہ انبیاء اور رسول نہیں تھے، وہ صحابہ تھے۔ اب یہ میری طرح اور آپ کی طرح کے لوگ ہو گئے جن پر وحی نہیں آتی، ہیں صحابہ، لیکن اللہ نے ان کو جو مقام دیا وہ مجھے اور آپ کو نہیں ملا۔ اب وہ جو مقام ان کو ملا وہ کیسے ملا، کیوں ملا، اس کو بھی ذرا سوچئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اہم ترین شخصیت، افضل شخصیت، وہ آپ سب جانتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی خاموش مزاج شخصیت، بڑا دھیما انداز، دھیمی سوچ، اور اس شخص کی شخصیت کو اگر آپ پڑھیں قرآن و حدیث میں تو اس شخص کے دل و دماغ میں سوائے آپ کو خیر اور فائدے کی کوئی دوسری چیز نظر ہی نہیں آئے گی۔ یہ بندہ اگر آپ کو سوچتا ہوا نظر آئے گا تو سوائے خیر کے کہیں اس کا کہیں سوچ، کوئی نظر اس شخص کی دماغ میں آپ کو نظر آ رہی ہو تو وہ آپ کو ملے گی نہیں۔ خیر ہی خیر اس بندے سے پھوٹتی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ، لوگوں کے لیے بھلائی۔ جو 10 لوگ ہیں، 10 لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام لے کر، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ یہ جنت ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعید، سعد، یہ 10 لوگوں کے نام لیے۔ ان 10 لوگوں میں سے 6 لوگ اس شخصیت کے ذریعے سے اسلام لے کر آئے تھے۔ یہ اپنی دوستی یاری تعلقات پر لے کر آئے، سمجھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے۔ یہ سب سے پہلی خیر تھی جو اس بندے کے 6 لوگ ایسے کہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ اب جو کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، کسی کو بھی نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، نیکی کی بات بتاتا ہے، وہ آدمی جو عمل کرتا ہے اس بتانے والے کو بھی اس کے مطابق اجر ملتا ہے۔ یہ 6 لوگ جو عشرہ مبشرہ ہیں نا، فہرست لمبی ہے، ان کے ذریعے سے اسلام قبول کرنے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ تو 6 لوگ تو یہ ہیں، ان کو خیر کے اندر داخل کرنے والا، ان کے لیے بابرکت بننے والی یہ شخصیت ہے، ان کا اجر ان کے کھاتے میں بھی آ رہا ہے، ان کو اپنا ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو فائدہ مند، نفع بخش بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا کے تعلقات، دوستی یاریاں مفادات کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر رکھنا اور صرف اسی چیز کو سوچنا بڑی معمولی اور گھٹیا سوچ ہے۔ اس بندے نے کبھی اس چیز کو نہیں سوچا۔ اسی لیے جو اسید ابن حضیر، یہ انصار کے بڑے بڑے صحابہ میں سے تھے، یعنی وہ لوگ تھے جو لیڈر تھے، قائد تھے، ان کے قوم کے بڑے تھے، چودھری تھے۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر سے فرمایا تھا، ما ہی ابی اولی برکتکم یا ابی بکر، تم خاندان، تمہارا جو پورا خاندان ہے نا، ابو بکر تم نہیں، تمہارا پورا خاندان، اس خاندان کی وجہ سے ہمیں کتنی برکت نصیب ہوئی ہے، کتنے فائدے نصیب ہوئے ہیں، یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ اور وہ برکت کیا تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سفر میں ہار کھو گیا، وہ کسی سے ادھار کے طور پر سفر میں جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں لے کر آ گئی، رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے گئی، وہ ہار واپس آئی، مل نہیں رہا، شوہر کو بتایا، اب ڈھونڈنے، پریشان ہونے کے لیے سب تلاش کر رہے ہیں، پیچھے آگے ڈھونڈنا، اب جہاں رکے تھے وہ وقتی رکے تھے، آگے جانا تھا، فجر کا وقت ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، اب لوگ پریشان گھوم رہے ہیں، فجر کا وقت ہونے والا ہے، جگہ ایسی ہے یہاں پانی نہیں ہے، کیونکہ رکا جاتا ہے سفر میں اس جگہ پر کہ جہاں پر آس پاس پانی ہو، کوئی کنواں ہو، کوئی چشمہ ہو، یا ساتھ میں پانی ہو، نہ ساتھ پانی تھا نہ پانی والی جگہ تھی۔ اب فجر کا وقت ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے۔ لوگوں نے سیدنا ابوبکر سے کہا کہ بیٹی تمہاری ہے، مسئلہ کھڑا کر دیا، سب کے لیے پریشانی ہو گئی، والد بھی آئے، خود فرماتی ہیں کہ آ کر جس طریقے سے میرے اللہ کے نبی میری گود میں تھے اور میرے سائیڈ پہ جسم کے اس کنارے کے اوپر یہاں پر آ کر اس طریقے سے اپنی انگلی کو اندر دبایا، یعنی تکلیف دینے کی کوشش کی کہ کیا کیا، ایک سزا، ایک ڈانٹ، باپ بیٹی کا مسئلہ ہے، باپ بیٹی کا پیار ہے۔ کہتی ہے میں ہل بھی نہیں پائی، تکلیف بڑی ہو رہی تھی کیونکہ اللہ کے نبی میری گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، اٹھے، پانی تھا نہیں، نماز کا وقت آ گیا۔ اب اس موقع پر بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل کر دی کہ بھئی پانی نہ ہو، وہ تو اس دور کا مسئلہ تھوڑی تھا، رہتی دنیا تک کے لیے پانی کو اللہ نے وضو کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب پانی نہیں ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے پانی نہ ہو سفر میں کہیں پر، یا پانی استعمال کرنے کی بندے کے پاس طاقت نہ ہو، بیماری ہے، کوئی مرض ہے، کیا کرے گا؟ اب رہتی دنیا تک کے لیے یہ جو تیمم کا مسئلہ ہے، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، مٹی لو، مٹی پوری زمین کے اوپر موجود ہے، ہاتھ کو اس کے اوپر مارو، پھونک مارو، اللہ کے ہم طریقہ سکھایا، فامسحوا بوجوہکم، چہرے کے اوپر ایسے بس سیدھے ہاتھ پھیر لو، ہتھیلیوں کے پیچھے کی جانب ہاتھوں کو پھیرو، تمہارا وضو ہو گیا، نماز پڑھو۔ پھر اس وقت سعید ابن حضیر نے فرمایا تھا یہ وہ موقع ہے
کہ یہ کوئی پہلا احسان، پہلی خدمت، پہلی برکت تمہارے خاندان کی وجہ سے امت کو نہیں ملی. اس سے پہلے ایک تسلسل ہے، ایک تاریخ ہے کہ تمہاری برکتیں ملتی رہتی ہیں، برکتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ سے لوگوں کو کوئی فائدہ، کوئی خیر پہنچ سکے، کوئی لوگوں کے کام آ سکے، کوئی لوگوں کے لیے بھلائی اور کام کی بات کر سکے. اور کوئی بھلائی پہنچ پائے نہ پہنچ پائے، میں اس کا ثمرہ دیکھوں نہ دیکھوں، مجھے نظر آئے نہ آئے، میں تو زندگی گزار گیا. اب بعد میں کیا ہو رہا ہے؟ اور مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کی اس خیر کا، اس نیکی کا، اس برکت کا صلہ انجام، اس کے فوائد، مزہ اس میں ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں نہ دکھائے. اس سے بندہ بڑا محفوظ رہتا ہے. صحابہ اسی لیے کئی ایک پریشان رہتے تھے، عبدالرحمن ابن عوف، خباب بن ارت، دیگر، کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی تھی مکہ میں. چند جو ہے نا، وہ کوئی 150 کے قریب لوگ ہوتے تھے، 100-150 آخر تک ہوئے تھے. یہی تعداد تھی ہماری، چند لوگ تھے اور بڑی تکلیفوں میں، اذیتوں میں وقت گزارا ہم نے. لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا. لوگوں نے کیا کیا اذیتیں ہمیں دی ہیں ہم جانتے ہیں. پھر اللہ نے ہمیں اتنی دنیا دے دی، اللہ نے اتنا نواز دیا. ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ان قربانیوں کا، ان بھلائیوں کا صلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے دیا ہو. اسی لیے خباب بن عرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو لوگ تھے شروع جو آئے، جنہوں نے یہ اذیتیں سہیں، تکلیفیں سہیں، مارے کھائیں مکہ میں، پھر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا ان کو، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. کبھی واپس اب اس جگہ پر ہجرت کا قانون یہ ہے کہ ایک بندہ ایک اللہ کی رضا کی خاطر دار کفر کو چھوڑ جائے، دار اسلام میں چلا جائے، واپس پلٹ کر دوبارہ سکونت اس علاقے میں اختیار نہیں کر سکتا اگرچہ وہ دارالاسلام بن جائے. مکہ دارالاسلام بن گیا، اللہ کے نبی واپس نہیں آئے. 3 دن آؤ، ٹھہرو، کوئی وجہ ہے، کوئی کام ہے، 3 دن کے اندر نکل کے واپس چلے جاؤ. اس جگہ واپس نہیں جاؤ گے جس جگہ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے لیے چھوڑا ہے تو پھر اب وہ جگہ واپس نہیں لی جائے گی. اس جگہ بچپن گزارا، جوانی، ماں باپ، سارا کاروبار، رشتہ دار، عزیز و اقارب، انسان کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن چھوڑ دیا. کہتے ہیں سب چھوڑ کر جب چلے گئے، ہم بھی گئے اور بھی گئے ہمارے ساتھ، تو کچھ تو ایسے تھے کہ جن کا صلہ اللہ نے ان کو کچھ نہ کچھ دکھا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ان کا کوئی صلہ، ان کی خیر ان کو نظر نہیں آئی، کہ ان کی یہ جو برکت تھی، ان کی جو خیر تھی جو پھیلی. کیونکہ مصعب ابن عمیر کا نام وہ لیتے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جس کو اس کی خیر دیکھنا نصیب نہیں ہوئی. اور یہ وہ شخصیت تھے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ آنے سے پہلے ہی مدینہ بھیج دیا تھا کہ وہاں جاؤ، لوگوں کو دین سکھاؤ، خیر بتاؤ، اور لوگوں کو قرآن سکھاؤ. جو قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا وہ سیکھ چکے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں یہ بڑے ہی ناز و نعم میں، جس کو ہم آج کل کے دور میں نا ممی ڈیڈی کہہ دیتے ہیں بچوں کو، یہ بڑے ناز و نعم میں پلے ہوئے بچے تھے، بڑے ماں باپ کے لاڈلے تھے. فرمائش ہوتی تھی اور ادھر ان کی فرمائشیں پوری ہوتی تھی. بس اسلام لے آئے، ماں باپ نے بھی گھر سے چلتا کر دیا اور حالات بالکل بدل گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بابرکت بنا کے اہل مدینہ کے لیے بھیجا تھا. بابرکت بنے، مدینہ پہنچ گئے، یہ خیر پہنچائی، یہ برکت، نفع ان سے پھیلا. خیر اپنے فائدے کی نہیں سوچی، اور ان کا اپنا فائدہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان کا اپنا فائدہ کل متاع، ان کی اپنا فائدہ کیا تھا؟ جو اپنے اعمال کا صلہ بندہ نہ دیکھ سکے، اپنی برکت کو، اپنی خیر کو پہنچایا لیکن لیا کچھ نہیں، حاصل کچھ نہیں ہوا. کہتے ہیں جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ جانتے ہیں یوم احد میں، بدر، احد والے دن جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے مارکے میں احد میں، تو کل مال و متاع، کل جائیداد اس شخصیت کی ایک ٹاٹ کی بوری تھی جس میں اس کو کفنایا گیا، اس کو کاٹ پیٹ کر، اور وہ اتنی چھوٹی تھی، سر اور پیر نہیں ڈھانپے جا سکتے تھے. تو اللہ کے نبی نے سر کو ڈھانپو، پیروں پہ ازغر، یہ پتے آتے ہیں وہاں پر، جڑی بوٹیاں لگی ہوتی ہیں درختوں کے اوپر، اس کے پتے جو ہے وہ اس کے اوپر، پیروں کے اوپر ڈال کے اس کو زمین میں دفنا دو. چلے گئے دنیا سے، کچھ نہیں دیکھا کہ آگے اسلام کی خیر کہاں کہاں تک پہنچی. میں نے جو خیر آ کر یہاں پر پھیلائی تھی، میں نے جو برکت کو یہاں پر منتقل کیا تھا، مدینہ کے اندر قرآن پہنچایا تھا، اس قرآن کے ذریعے سے جو خیر آگے پہنچی تھی، جو برکت آگے پھیلی، وہ دیکھ ہی نہیں سکے، اس دنیا سے چلے گئے. وہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ سچے کر دکھائے، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر گئے. بس وہ جو تھا، جو اللہ کے لیے تھا، جو اللہ کی جان تھی، وہ دے دی، کچھ ابھی انتظار میں. بندہ اپنے آپ کے اندر کوشش یہ کرے کہ اس سے اللہ اس کو بابرکت بنا دے. یہ دعا اس کو کرنی چاہیے، یہ اس کو اللہ سے خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بابرکت بنا. اس لیے نہیں کہ میرا دنیا میں نام ہو، اس لیے نہیں کہ میری شہرت ہو،
سوشل میڈیا پہ لوگ مجھے آتا جاتا اور خیر کے کام کرتا ہوا دیکھیں، میرا نام ہو جائے، اس لیے کہ میرا رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ بابرکت بنا دے، مجھ سے خیر لوگوں تک پہنچ جائے، ان کی دنیا کی خیر، ان کی آخرت کی خیر، ان کی دین کی خیر، ہر خیر میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں، اور اپنا معاملہ، اپنی بات، اپنی چیز، اپنا قضیہ یہ بھول جاؤں، یہ اپنے رب کے سپرد کر دوں. کیونکہ جب بندہ لوگوں کے کام آتا ہے، پھر اللہ اس کے کس طرح سے مسائل حل کرتا ہے، کیا کچھ اس کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اور مسئلہ حل نہ بھی ہو، مصعب بن عمیر مسئلہ حل نہ بھی ہو تو آخرت اصل ہے. والآخرت خیر وابقا والعاقبۃ للمتقین. انجام اصل آخرت کا ہے، کامیاب اصل وہ ہے جس کو آخرت کی کامیابی مل جائے، اور ناکام اور بدترین آدمی وہ ہے جو آخرت میں کامیاب نہ ہو سکا. اللہ ہم سب کو بابرکت بنا دے، اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور ہم سے یہ ایمان، خیر، برکت، بھلائی لوگوں تک منتقل ہو سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. انسان جہاں اپنے لیے سوچے بابرکت بننے کا، ہونے کا، اپنے لیے دعا کرے، وہاں انسان اس خیر و برکت کی دعا اور لوگوں کے لیے بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے. ایک دعا ہم عربی میں سنتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں، آج کل ہمارے واٹس ایپ پہ یہ دعائیں، چاہے لوگوں کو معنی مفہوم پتہ نہ ہو لیکن بھیج رہے ہوتے ہیں، جزاک اللہ خیر، ٹیمپلیٹ بنا ہوا ہے بھیج دیا. اسی طرح ایک بارک اللہ فیک، یہ دعا بھی ہم دوسروں کو بھیج دیتے ہیں. یہ اسی گہرائی کے ساتھ یہ دعا ہے، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں دے دے. اور وہ برکت جو ہے، جب ہم دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے یہ برکت کی دعا، خیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس برکت کا مستحق سب سے پہلے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ برکت سب کو دے، ایسا بابرکت سب کو بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کہ شخصیات کیا، آپ نے تو یمن اور شام کے لیے برکت کی دعائیں بھی کہ مدینہ کے لیے برکت کی دعائیں، اللہ ہمارے مدینہ شہر میں برکت دے. جس جگہ انسان رہ رہا ہے وہاں برکت نہ ہو. اب ہم یہاں رہتے ہیں اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر، سوائے کوسنے کے، گالیاں دینے کے، برا بلا کہنے کے، ہمارے پاس کوئی اور دوسری بات ہی نہیں ہوتی. اچھا، کوس کس کو رہے ہیں، گالیاں کس کو دے رہے ہیں، برا بلا ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم ہی ہیں. کیونکہ در و دیوار تو برا نہیں ہے، یہ سڑکیں تو بری نہیں ہیں، برے میرے اخلاق و کردار ہے. میں برا ہوں اس لیے یہ علاقہ برا ہے، میں تو اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہوں. جتنا انسان گالیاں دے گا، جتنا انسان کوسے گا، برا بلا کہے گا، اتنی برائی عام ہوگی، اتنی برائی اور شر پھیلے گا. اور جتنی خیر کی دعا کرے گا، جتنا خیر پھیلانے کی اور اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا برائی کو اچھائی کے ساتھ، اتنی خیر اور بھلائی پھیلے گی. اللہ ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما. اللہ مدینہ کے مد اور سا میں تولنے کے پیمانے کاروبار کے، اللہ ان میں برکت عطا فرما دے. اللہ یہاں کی جو بیماریاں اور وبائیں ہیں، اس کو یہاں سے ہٹا کر سائڈوں کے اوپر، ٹیلوں، پہاڑوں، جنگلوں کے اندر لے جا. اللہ شام کے لیے مدد، شام میں برکت عطا فرما. اللہ یمن میں برکت عطا فرما. یہ اللہ کے نبی کی اپنے علاوہ اوروں کے لیے، علاقوں کے لیے، شہروں کے لیے، بستیوں کے لیے، سب کے لیے، جگہوں کے لیے جہاں رہ رہا ہے وہاں برکت کی دعائیں ہیں. اگر یہ برکت آپ کے ارد گرد ماحول میں نہ ہو تو آپ بھی برکت اور چین اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے خیر اور برکت والا بنیے اور کوشش کیجیے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ بھی برکت والے بنے. یہ شجر و حجر، یہ بلاد، یہ شہر، ملک، یہ لوگ یہاں کے رہنے والے، اللہ ان کو بھی بابرکت بنائے. اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. گالیاں، کوسنے اور برا برا کہنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی چینجنگ نہیں آتی. چینجنگ آتی ہے جب برائی کا اچھائی کے ذریعے سے مقابلہ کیا جائے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت والی زندگی عطا فرما دے. اللہ ہم کو ایمان اور استقامت والی زندگی عطا فرما دے.